کہ میری کمی کو ہے تو لازمی۔ از قلم حوریہ ملک۔ وہ کشادہ صوفے پر بیٹھے نفوس کی گفتگو سے لبریز ہو رہا تھا۔ اس کے تاثرات بہت اسپاٹ تھے۔ دیکھو جہان، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ آفندی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس بات پر وہ زیر لب مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ اس کی اس حرکت پر ان کے چہرے سرخ ہو گئے، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے کیونکہ سامنے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سکن چادر پر کندھوں پر ڈالے سیاہ پشاوری چپل ایک بازو سفید صوفے کی پشت پر پھیلائے وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی انابی ہونٹوں پہ جمائے بیٹھا ہوا شخص ایک ماما تھا۔ اس کے تاثرات برف کی طرح سرد تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بول کے ان کے مسئلہ بناتا، اس کا خاص ماتحت خان بھاگتا ہوا آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ یکلخت بدلا کہ وہ بیٹھے پانچے نفوس گھبرا گئے۔ وہ خان کو دھکا دے کر بجلی کی رفتار سے بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سب سے اسے سلام کرنے کو کھڑے ہوئے، لیکن وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کے سوچنے کی سب صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو۔ بلڈنگ سے باہر آتے ہی اس نے ڈرائیور کو دھکا دے کر پرے ہٹایا اور سرحد سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ اس کے نکلتے ہی خان زور سے باڈی گارڈ پر چلایا، گاڑیاں تیار کرو اور نکلو۔ پھر دیکھتے کئی گاڑیاں وہاں سے نکلی۔ وہ گاڑی اڑا رہا تھا لیکن دم اس کی سانس ٹوٹنے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کدھر لے جایا گیا ہے، لیکن ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اسے 5 سال پہلے دیا گیا وہ لاکٹ یاد آیا جس میں GPS تھا۔ ایک امید کے ساتھ اسے ٹریسر آن کیا اور اس کی لوکیشن مل گئی۔ اس پتے پر پہنچ کر وہ سرحد سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے وہ قدم آگے بڑھاتا، گلابی دوپٹے پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے سے اسے لگا کہ وہ سب ہار چکا ہے، وہ اسے ہار چکا ہے، وہ اپنی زندگی ہار چکا ہے۔ ایک امید کے ساتھ وہ بھاگتے قدموں سے ٹوٹی عمارت میں داخل ہوا۔ وہ دائیں جانب مڑا تو اسے چیخیں سنائی دیں۔ اس کے خون کی رفتار تیز ہوئی اور سانس تھمنے لگی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر اس کا خون کھولا گیا۔ خان جانتا تھا اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ گارڈ پر چلایا، جلدی کرو۔ آخرکار وہ اس کار دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی سب گاڑیوں کے ٹائرز چرچرانے کی آواز فضا میں عجیب سی آواز پیدا کی۔ وہ 5 تھے اور اسے کھینچتے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ لڑکی کو چھوڑ دو، وہ جب بولا تو اس کی آواز انتہائی سرد تھی۔ اس کی آواز سن کے اس کے سب کے چہرے اس کی طرف مڑے اور جب اس نے جہان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے خفت تکلیم گھوم گئے، لیکن جہان اس کی متوجہ نہیں تھا۔ سارا فوکس 5 لڑکے تھے۔ اس میں سے ایک نے علیزے کی طرف ہاتھ بڑھا کے اسے ڈھال بنانے کی کوشش کی۔ اگر اب تم ادھر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو تمہاری میت پر رونے والا کوئی نہیں بچے گا، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے کا رنگ پھک پڑا اور اس کی دہاڑ سن کر علیزے کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ تب تک معاذ سکندر جو علیزے کے بڑے بھائی تھے وہ بھی خان کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، لیکن علیزے کا سارا دھیان اس کی طرف تھا۔ جس نے ایک نظر خان کو دیکھا اور سب سمجھتا باڈی گارڈ کو اشارہ کرتا ان 5 کو وہاں سے لے گیا۔ خان نے اس کو باہر جا کر اسے ایک کان کے پکڑ کر صرف ایک سوال کیا، یہ سب تم نے کس کے کہنے پر کیا؟ وہ گڑگڑانے لگا، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن اس کے ہاتھ نے ہی اسے منہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے منہ سے وہ نام سن کے ایک پل خان کو بھونچکا رہ گیا، لیکن فوراً سنبھل کر گارڈ سے بولا، انہیں لے چلو یہاں سے۔ خود اپنے کان میں گئے آلے سے کسی کو میسج چھوڑنے لگا اور پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد جہان پہلی نظر اس کے چہرے پر ڈالے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے شال ارد گرد لپیٹنے لگا، تب وہ اپنا ضبط کھوتی اور آہستہ اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کو ایک جھٹکا لگا، ایسے ہی جھٹکا داخل ہوتے ہوئے خان کو بھی لگا۔ اگر کوئی سکون تھا تو وہ معاذ سکندر تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، شش شش ہجر نے ہم کو، ہمارے سانس نیلے ہیں۔ اس کے ہونٹوں سے اس کا نام ایک خوشنما سرگوشی کی مانند نکلا۔ اس کی شرٹ میں مٹھیوں کے جکڑے بس اس کا نام کا ورد کر رہی تھی۔ میں نے ایک عرصے سے تجھے ورد میں رکھا، میرے ہونٹوں پہ تیرے نام کے چھالے ہیں بہت۔ وہ بھول چکی تھی وہ کہاں ہے، بھول چکی تھی کہ خود سے کیے گئے عہد وہ بھول چکی تھی۔
اس سے لیے گئے عہد، وہ اس پل وہ بھول چکی تھی۔ اس کی نفرت کی دعوے دار ہیں، اس سے خود دور کرنے کے فیصلے اسی کے تھے۔ بس وہ 5 سال کی تھی، 5 سال سے جس ڈھال کی تلاش میں تھے، اس کے سامنے آتے ہی وہ ضبط کا